درجے پر فائز ہو. پھر تو زینب کی دلجوئی ہے کہ میرے حرم میں آئے، لیکن میں اپنے حرم میں کیسے لاؤں؟ زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے سسر کسی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا. نو بہو جو ہوتی ہے وہ سسر کے لیے ابدی حرام ہے. بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے تو سسر اپنی بہو سے ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتا. ابدی مارا میں بہو. تو عرب والے اس طرح حقیقی بیٹی کی بیوی کو ابدی طور پہ اپنے اوپر حرام سمجھتے، منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی اسی طرح سمجھتے تھے کہ یہ بہو ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. نبی پاک کے دل میں آتا تھا میں نکاح تو کر لوں، لیکن لوگ پروپیگنڈا کریں گے اور ویکھو جی بہو نال نکاح کر لیا، توبہ توبہ توبہ، اور جی نو اپنے گھر لے آئے جی، تو پروپیگنڈا بڑا ہوگا. تو یہ رسم جو ہے جاہلیت کی، تو نبی پاک کے دل میں یہ خیال آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا میرے پیغمبر میں تیرا نکاح زینب نال عرشاں تے کر چھڈے. تو نکاح تو ہم نے آپ کا کر دیا ہے. تو یہ ایک واقعہ وہاں بیان ہو رہا ہے سورۃ احزاب میں. اگلی آیتوں کو بھی میں فٹ کرتا ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے اس کو فٹ کر لوں. حضرت صاحب کہتے ہیں اصل میں تو اللہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب ہو نہیں بن جاتا. فلاں شفیع غالب ہے، ان کی بات اللہ نہیں موڑتا، ان کی بات اللہ نہیں موڑتا. اس پر اللہ نے دو نظیریں پیش کی، ایک بیٹا کہہ دینا اور دوسری بیوی کو ماں کہہ دینا. یہ دو نظیریں اللہ نے اس مسئلے پر پیش کی. اصل میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، اور بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی. اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا. وہ نظیریں پیش کی ہیں اللہ نے. آگے اللہ سورۃ احزاب میں کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو. آپ کا کوئی بیٹا مرد کی عمر کو نہیں پہنچا، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے سارے بیٹے. آپ کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم. 2 مکے میں فوت ہوئے، تیسرا مدینے میں فوت ہوا. 2 خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھے، تیسرا ابراہیم ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈی تھی ان کے بطن سے تھے. یہ طیب طاہر جو ہیں آپ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ عبداللہ کے لقب ہیں. آپ کا بیٹا عبداللہ تھا، اس کے یہ لقب ہے. یہ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. اگر آپ کو میری بات پسند آ جائے تو پلے باندھ لینا، حوالہ قطع ذیل میں نہیں ہے کہ کہیں پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی کا کوئی بیٹا جوان نہ ہو، اس لیے کہ لوگ مولوی کے بیٹے کو مولوی کہہ دیتے ہیں، لوگ قاضی کے بیٹے کو قاضی کہہ دیتے ہیں، لوگ قاری کے بیٹے کو قاری کہہ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کرنی تھی، کوئی میرے نبی کے بیٹے کو نبی نہ کہہ دے. تو ہم نے بچپن ہی سے ان کو اپنے پاس بلا لیا. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. کیا مطلب؟ باپ نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا تو میرا پیغمبر ہے تے تیرا کام میں رسماں توڑنا، تیرا تو کام ہے رسموں کو توڑنا، تو یہ رسم میں نے تجھ سے توڑوانی ہے، یہ بری رسم جاہلیت کی تجھ سے توڑوانی ہے اس لیے کہ تو رسول ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین، اور میرے پیغمبر میں نے تجھ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اور تیرے کو نہ توڑواواں تے کہندے کو توڑواواں. میں نے تجھ پہ نبوت کا دروازہ بند جو کر دیا ہے. تو وہی ایک آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بخاری میں ابو العالیہ تابی کا قول موجود ہے صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ
اللہ اپنے نبی پہ صلات بھیجتا ہے. اللہ کی صلات کیا ہے؟ ابو العالیہ کہتے ہیں اے ثناؤ عند الملائکہ، اللہ ملائکہ میں بیٹھ کے اپنے نبی کی تعریفیں کرتا ہے. یہ اللہ کی صلات ہے. اور فرشتوں کی صلات دعا ہے، مومنوں کی صلات دعا ہے. اللہ کی صلات کیا ہے کہ فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے نبی کی ثنائیں کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون یبارکون، مبارک بادیں دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ مبارک بادیں دیتے ہیں. اللہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے کہتا ہے واہ محمد واہ، بڑی رسم توڑیے، یہ تیرے سوا کون توڑ سکتا. یہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے نبی کو مبارک بادیں دیتے ہیں، شاباشیں دیتے ہیں. اس طرح حضرت صاحب نے سورت احزاب کو کیا کیا؟ حل کیا ہے. اس کے بعد سورت سبا ہے جی. سورت سبا سے قرآن کا چوتھا حصہ بھی شروع ہو رہا ہے. سورت سبا میں اس مسئلہ توحید پر اور شفاعت غالبہ والے مسئلے پر جتنے شبہات تھے مشرکین کے ذہن میں، سورت سبا میں اللہ نے ان کے جواب دیے. جتنے شبہات فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ان کے ذہن میں تھے کہ یہ شفیع غالب ہیں، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، اللہ نے سارے شبہات کے کیا دے دیے؟ جواب دے دیے. آگے سورت فاطر آ گئی جی. سورت فاطر میں اللہ نے بطور نتیجہ کہا اوے لوگو تم نے فرقان میں سن لیا کہ میرے سوا برکات دہندہ کوئی نہیں، اور تم نے سجدے میں سن لیا کہ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں، تو بطور نتیجہ تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میرے سوا برکات دہندہ کوئی نہیں اور میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں تو مصیبتوں میں صرف مجھے پکارا کرو. یہ سورت فاتر میں کہیں گے. سورت سبا میں کیا کہا؟ میرے سامنے شفیع غالب. اب آپ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فاتر کو بھی الحمدللہ سے کیوں شروع کیا؟ باقی تو 4 سورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا، لیکن فاتر کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا. تو کس لیے شروع کیا؟ سبا میں مضمون بیان ہوا میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں، جتنے اعتراض تھے جواب دے دیے. اور فاتر میں بطور نتیجہ بیان ہوا کہ پکار کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. اب جتنی آگے صورتیں آ رہی ہیں نا، یاسین، صافات، صاد، ان تینوں میں مضمون بیان ہوگا سبا والا. اور سبا کا مضمون کیا ہے؟ میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں. ان 3 صورتوں میں مضمون بیان ہوگا سبا کا. میں مضمون بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یاسین میں بیان ہوگا ہم نے مشرکین کو پکڑا تو ان کے سفارشیوں نے انہیں نہ چھڑایا. ہم نے مشرکین کو عذاب میں پکڑا تو ان کے سفارشیوں نے انہیں نہ چھڑایا. معلوم ہوتا ہے ہمارے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں. صافات میں بطور ترقی کہا چھڑانا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، وہ تو خود میرے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں. چھڑانا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، وہ تو خود میرے سامنے زاریاں کرتے ہیں، وہ خود میرے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، وہ خود میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اور سواد میں بیان ہوا گڑ گڑانا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، وہ تو خود مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دکھوں میں گھر جاتے ہیں. وہ شفیع غالب بننے کے لائق نہیں ہے. یاسین، صافات، صاد، یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ متعلق